اللہ اکبر اللہ اکبر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کو اب مکہ کے اندر بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور قریش نے مظالم کی انتہا کر دی ہے۔ اس قدر ظلم و بربریت ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غور کیا کہ اب کیا کیا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چند ان لوگوں کو جو بہت اہم تھے، ان لوگوں کو اسلام کے عالمگیر نظام کو عام کرنے کے لیے اور اسلام کو اور مزید آفاقیت بخشنے کے لیے اور اسلام کا دائرہ کار وسیع کرنے کے لیے اور نبوت کو اور رسالت کے پیغام کو مزید پھیلانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حبشہ کی طرف چند صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کے لیے کہا۔ 5 سال تک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے، آپ کے جانثار صحابہ بھی برداشت کرتے رہے، صحابیات بھی برداشت کرتی رہیں، لیکن جب انتہا ہو گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حکمت عملی کو اپنایا اور ایک پلان ترتیب دیا کہ آپ نے 11 مرد اور 5 عورتوں پر مشتمل ایک جماعت تیار کی۔ ان 11 مردوں میں کون کون ہیں اور 5 عورتیں کون ہیں، میں مختصراً سب کا تو نہیں لیکن کچھ لوگوں کا نام ذکر کر دوں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب کبار صحابہ ہیں، اور حضرت عثمان کی بیگم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان 11 مردوں میں سے 4 کی بیویاں بھی ساتھ ہیں، بلکہ 5 کی بیویاں بھی ساتھ ہیں، 5 خواتین ہیں، 5 مردوں کی بیویاں بھی ساتھ ہیں۔ یہ 16 افراد پر مشتمل قافلہ یہ حبشہ کی طرف جا رہا ہے، جس کو فرسٹ مائیگریشن ٹو ایبیسینیا کہتے ہیں یا ایتھوپیا کہتے ہیں۔ اس زمانے میں کرنٹ نیم جو ہے اس کا وہ ایتھوپیا ہے۔ تو حبشہ کی طرف جو ہجرت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس کی کچھ وجوہات تھی۔ آپ نے جب غور کیا ہوگا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا ہوگا کہ یمن کی طرف آپ نے ہجرت کرنے کے لیے نہیں کہا، حالانکہ یمن عرب کا حصہ ہے اور ملک حبشہ یہ افریقہ کا ایک ملک ہے۔ یمن جانا آسان تھا اور حبشہ جانا مشکل تھا کہ حبشہ جانے کے لیے سمندری راستوں کو پار کرنا تھا اور وہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک تھا اور یمن عرب کا ملک تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو حبشہ جانے کی تلقین فرمائی۔ کیوں؟ اس کی کچھ وجوہات سمجھ میں آتی ہیں کہ یمن کا جو حکمران تھا وہ ظالم تھا، اور یمن کے اندر بھی کیونکہ پورے عالم عربی کا جو حال تھا وہ ظالمانہ تھا، اور پورا عالم عربی اس وقت ایک عجیب و غریب ظلم بربریت کا پیروکار تھا، اور ظلم بربریت ان کی گھٹی میں سوار تھی۔ وہ لوگ بہت زیادہ سختی کرنے والے، لڑائیاں کرنے والے، جنگ و جدال کرنے والے تھے۔ چنانچہ ہم نے واقعہ سنا ہے کہ یمن ہی کا بادشاہ ابرہہ تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو واقعہ فیل پیش آیا وہ بادشاہ یمن ابرہہ ہی تھا، جس نے یہ ناپاک سازش کی تھی مکہ کو گرانے کی۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی اللہ کے رسول کی یمن نہ بھیجنے کی، دوسری وجہ یہ تھی کہ یمن سے اہل مکہ کے تجارتی معاشرتی تعلقات تھے، اہل مکہ سے اہل یمن کے بڑے اچھے روابط اور تعلقات تھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرات صحابہ کو یمن جانے کے لیے کہتے
تو بآسانی وہاں کا ایک گمان تو یہ تھا کہ بادشاہ یمن وہ بآسانی ان پر مظالم کرے گا، دوسرا گمان ان لوگوں کو یہ تھا کہ یہ جو اہل مکہ ہیں یہ ان لوگوں کو بلوا لیں گے، وہ جو اہل مکہ ہیں یہ ان صحابہ کرام پر مزید تکالیف کے پہاڑ توڑیں گے اور ان لوگوں کو مزید ایذا پہنچائی جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے یمن نہیں بھیجا بلکہ آپ نے حبشہ بھیجا۔ حبشہ بھیجنے کی بھی کچھ وجوہات تھی، ایک تو یہ کہ حبشہ دور تھا، ایک حکمت، دوسری یہ کہ سمندری راستے حائل تھے، بآسانی وہاں جانا مناسب نہ تھا اور بآسانی کوئی حبشہ پہنچ نہیں سکتا تھا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ نجاشی کو، اس کے حالات کو، اس کے کردار کو، اس کی عفو درگزر کو، اس کے کیریکٹر سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ وہ رحم دل ہے اور وہ منصف مزاج اور عادل ہے اور عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول نے حبشہ بھیجا۔ اب یہ تھوڑا سا قافلہ جب حبشہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے، مقام شعبیہ پر یہ لوگ پہنچتے ہیں تو کفار نے اپنا قافلہ بھی لگا دیا کہ جاؤ، یہ نبوت کے 5ویں سال کا واقعہ ہے، فرسٹ مائگریشن ہے یہ حبشہ کی طرف۔ ہجرت کا ایک مقام ہے اسلام کے اندر، اللہ کے رسول نے فرمایا الاسلام ما کان الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرت تہدم ما کان قبلہا، کہ اسلام پرانی باتوں کو ختم کر دیتا ہے، پرانے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ہجرت پرانے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ سابقین اولین صحابہ کرام ہیں اور یہ پہلے ہجرت کرنے والے صحابہ ہیں۔ اسلام میں ہجرت کا ایک مقام اس لیے ہے کہ اپنا ملک چھوڑنا ہے، اپنا دیش چھوڑنا ہے، اپنی زبان سے دوسری زبان کے اہل زبان کے پاس جانا ہے اور دوسرے مزاج کے لوگوں کے پاس جانا ہے، اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے، تب ہوتی ہے مقام کی ہجرت اور نقل مکانی۔ یہ آسان بات تو نہ تھی، لیکن ان صحابہ نے ہجرت کی۔ اب جب یہ مقام پر پہنچے تو کفار نے اپنا قافلہ لگا دیا، جاؤ ان کے پیچھے، لیکن جب یہ لوگ گئے ان کو حبشہ جانے کے لیے کشتی مل گئی اور یہ اس کشتی میں سوار ہو کر چلے گئے۔ اللہ کی شان ایسی کہ جب یہ لوگ تقریباً 15 مہینے پہلے مرحلے میں ان لوگوں نے قیام کیا، لیکن اس دوران ایک واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ یوں پیش آیا کہ جب یہ تو پہلے تو یہ ہوا کہ رجب کے مہینے میں ہجرت ہوئی تھی، مہینہ تھا نبوی، 5واں سال تھا بعثت نبوی کا اور مہینہ تھا رجب کا۔ ان صحابہ کرام نے جو ہجرت کی تھی وہ رجب کے مہینے میں کی تھی، رجب، شعبان، رمضان، 3 مہینے یہ لوگ وہاں رہے۔ جب یہ وہاں رہ رہے تھے، نجاشی کو تو ظاہر خبر ہو چکی تھی اور یہاں پر کفار بھی اپنی کوششیں کرنے لگے کہ کسی طریقے سے ان کو واپس بلا لیا جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا اور اتنا آسان بھی نہ تھا۔ تو ان لوگوں نے ایک پروپیگنڈا چلا، یا اللہ جانے کیسے ان صحابہ کرام کو یہ خبر پہنچ گئی کہ اللہ کے مکہ کے رہنے والے اور اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ان صحابہ کرام کو یہ بات بڑی خوشی کی محسوس ہوئی اور یہ لوگ حبشہ سے ریٹرن آ گئے۔ جب یہ واپس آئے تو ان کو معلوم ہوا کہ ہمیں تو جھوٹ بولا گیا ہے اور ہمیں تو غلط خبر پہنچائی گئی ہے۔ تو ان صحابہ یہ 2 مہینہ وہاں رہ کر 2.5 مہینے قیام کر کے یہ لوگ واپس آ گئے۔ اب جب واپس آئے تو معاملہ کچھ اور تھا۔ اب ان لوگوں نے مزید ستانا شروع کر دیا، بالکل ستانا شروع کر دیا اور اب مظالم کی انتہا کر دی کہ اب جو پہلے جو مظالم نہیں کرتے تھے یہ اب وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مسلمان ہو گئے تھے ان لوگوں نے مکہ میں کچھ گھرانوں میں پناہ لی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عرب اور افریقہ میں اس سے پہلے وہ معاملات اور تعلقات نہ تھے۔ عرب اور افریقہ میں وہ معاملات اور تعلقات اور وہ رابطے نہ تھے جو اللہ کے رسول کی ہجرت کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حبشہ بھیجنے کی ہجرت، ایک حکمت یہ بھی تھی کہ عرب اور حبشہ اور افریقہ کے تعلقات بن جائیں اور بر اعظم افریقہ میں بھی اسلام کا پرچم بلند ہو جائے اور ان دونوں ممالک کے رابطے بن جائیں اور یہاں سے پھر دین کا پھیلنا عام ہو جائے۔ اچھا، اللہ کے رسول نے پھر خود کیوں نہیں گئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام؟
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اہل مکہ پر محنت کرنی تھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہاں مکہ کے ماحول میں رہ کر اور لوگوں کو اسلام کے دامن سے وابستہ کرنا تھا، اور وہاں اللہ کے رسول نے اپنے افراد بھیجے کہ میں یہاں محنت کرتا ہوں مقام پہ رہ کر، اور تم جا کر حبشہ میں اور افریقہ میں ہجرت کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی باصلاحیت آدمی کی، جب کسی صاحب ثروت آدمی کی، جب کسی ایبیلٹی رکھنے والے آدمی کی ضرورت جس جگہ جس مقام پر جہاں جتنی زیادہ ہو اس کا وہاں رہنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو بھیجا۔ اب جب صحابہ کو بھیجا وہ گئے، پھر وہ جو واپس آئے اس کے بعد اچھا ایک وجہ اور تھی حبشہ بھیجنے کی، آپ کے گھر سے بھی تعلقات تھے اہل حبشہ کے۔ وہ تعلقات کیا تھے؟ مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا تھا اور آپ کی گھر کی دایا تھیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں کے دونوں حبشہ کے رہنے والے تھے۔ اور اللہ کے رسول جب یہ صحابہ یہاں سے جا رہے ہیں تو اللہ کے رسول دوسرے مرحلے میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ کون ہے حضرت جعفر طیار؟ حضرت جعفر طیار اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضرت علی کے چھوٹے بھائی ہیں، اور اللہ کے رسول کے چچا حضرت ابو طالب کے سگے بیٹے ہیں۔ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ جانے لگے، آخری مرحلے میں حضرت جعفر جا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے خط لکھا مختصر سا، اور یہ پہلا خط تھا جو اللہ کے رسول نے نجاشی کو یا کسی بادشاہ کو لکھا تھا، اور وہ خط یہ تھا کہ میں اپنے بھائی جعفر کو آپ کے پاس اس قافلے کے ساتھ بھیج رہا ہوں، آپ ان لوگوں کا اکرام کیجیے گا اور ان لوگوں کی مہمان نوازی کیجیے گا۔ حضرت جعفر طیار نے وہ خط بادشاہ نجاشی کو پہنچایا۔ اور ایک بات یوں ہوئی کہ حضرت جعفر طیار آخری مرحلے میں جو گئے، یہ جو دوسرا قافلہ گیا، جب یہ قافلہ لوٹ کر آیا اور اچھا ہو گیا، اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، جب یہ قافلہ آ گیا، اب یہ لوگ تو حبشہ کو دیکھ چکے تھے، وہاں 2-3 مہینے حبشہ کے ماحول سے، وہاں کی زبان سے، وہاں کے مزاج سے، بادشاہ کی شان عفو درگزر سے اور بادشاہ وقت کی کے معافی کے مزاج سے، اس کی صلہ رحمی سے اور اس کی سخاوت سے واقف ہو چکے تھے۔ اب جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید حالات سنائے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید لوگوں کو، غالباً 83 مرد اور 19 عورتوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا جاؤ، یہ کل عدد 101 کا ہوتا ہے، آپ نے 101 لوگوں کو پھر روانہ فرمایا، اور ان 101 لوگوں میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب جب یہ لوگ دوبارہ پہنچے حبشہ کی طرف، میں مختصر کروں گا، تو اب یہ کفار اور بوکھلائے، یہ اور پریشان ہوئے، کہہ رہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اسلام اب تک تو مکہ اور عرب کے اندر تھا، لیکن اب تو افریقہ کے جنگلوں میں اور افریقہ کے اندر بھی انہوں نے اپنے قدموں کو جمانا شروع کر دیا، اور نجاشی تک بات پہنچ گئی۔ اب کیا کریں؟ اب تو بہت عجیب عالم ہے، اگر ان کو نہ روکا گیا تو اسلام تو اپنی سرحدوں سے نکل جائے گا، عرب کی سرحدوں سے نکل جائے گا اور عجم کے ممالک میں پھیل جائے گا، افریقہ میں پھیل جائے گا۔ تو یہ لوگ پریشان ہو کر پھر ہدیے تحفے لے کر یہ سارے کے سارے نجاشی کے دربار میں پہنچے۔ سب سے طویل روایت جو واقع حبشہ کی اور نجاشی کے دربار میں جو کچھ ہوا اور ان لوگوں نے جو کچھ ہوا، اس واقع ہجرت حبشہ کی جو سب سے طویل روایت ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ 3 کتابوں میں، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں، اور ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوہ میں، اور ابن ہشام نے سیرت النبی میں اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا اب 2 ماہ جب ان کے گزر گئے تھے اور یہ لوگ واپس حبشہ چلے گئے، اب یہ وہاں پر جا کر مقیم ہو گئے۔ اب جب یہ مقیم ہوئے تو کفار پہنچے۔ کفار میں کون؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے جو، اور ایک اور۔ یہ لوگ جب پہنچتے ہیں تو انہوں نے جا کر جب نجاشی کو ہدیے تحفے دیے اور وزیروں کے ذریعے نجاشی کے دربار میں گئے، تو نجاشی نے کہا کیا بات ہے، اپنا مدعا بیان کرو۔ تو اب ان لوگوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سے کچھ لوگ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں،
جو الگ اور عجیب و غریب دین پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے علاقے اور قبیلے کے بڑے اور سردار وہ ان سے بہت ناراض اور نالاں ہیں، لہٰذا آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ جب ان لوگوں نے اپنا مدعا بیان کیا تو نجاشی نے کہا اچھا، تو وزیروں کے دل کی خواہش یہ تھی ہدیے تحفے لینے کے بعد، اور وزیروں کے دل کی تمنا یہ تھی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کو واپس کر دیتے ہیں، لیکن بادشاہ منصف تھا، بادشاہ رحم دل تھا، بادشاہ عادل تھا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یوں نہیں ہوگا، بلکہ ہم کریں گے یہ کہ جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں عرب سے اور مکہ سے ہجرت کر کے، بہرحال وہ اس وقت ہماری امان میں ہیں، ہم ان کا معاملہ سنے بغیر آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس نے کہا بلاؤ۔ اب صحابہ بڑے پریشان، اب کیا کریں، بادشاہ وقت نے بلایا ہے اور بات تو بڑی مضبوطی کے ساتھ کرنی ہے، ایسے ویسی تو بات کرنی نہیں ہے، تو اب کیا کریں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت محمد رسول اللہ کے بعد ہم میں سب سے مکرم حضرت جعفر طیار تھے، اور آپ کے مزاج سے آپ کو بہت زیادہ مناسبت تھی کیونکہ چچا زاد بھائی تھے، اور گفتگو بھی حضرت جعفر طیار بڑی شاندار کیا کرتے تھے، بڑی شعلہ بیانی کے ساتھ، اور بہت زبردست گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی تقریر کس سے سامنے والے کے دل میں باتیں اتر جایا کرتی تھیں۔ تو حضرت جعفر طیار نے اور دوسرے صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہاں موجود نہیں ہے نا، اب ظاہر ہے جب اللہ کے رسول موجود نہیں ہے تو صحابہ پریشان ہو رہے ہیں، کیا کریں۔ آپس میں مشورہ کیا گیا کہ دیکھو دو باتیں ہیں، ہم ایک بات تو یہ کہ ہمارے سامنے نبی علیہ السلام تو موجود نہیں ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم نے 5 سال تعلیم لی ہے، اور ہم جو کچھ کریں گے اور جو کچھ بولیں گے ایک لفظ بھی اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف نہیں بولیں گے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ ہم بادشاہ وقت کے نظام انصاف کا سہارا لیں گے، ہم اس سے اس کے مزاج انصاف کی گہار لگائیں گے، ہم اس سے کہیں گے کہ پہلے ہماری بات سن لو، ہم دونوں باتیں اپنی رکھیں گے۔ انہوں نے دونوں باتوں پر غور کیا۔ اب جب وہ لوگ آئے، ان لوگوں نے سوال کرنا تھا اور اپنی پوری بات بادشاہ وقت کے سامنے کفار نے رکھی۔ جب کفار نے اپنی بات رکھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے باتوں کو کھول دیا، حضرت جعفر طیار نے کہا میں 3 سوال تم سے پوچھتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے۔ 3 سوال کیا ہے؟ تم ہم کو واپس لینے آئے ہو نا، ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی، جو جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے، تم ہم کو واپس لینے آئے ہو تو تم ایک بات بتاؤ، کیوں واپس لینے آئے ہو؟ کیا ہم نے کسی کا مال کھایا ہے؟ ایک بات تو ان کا جواب تھا نہیں، بالکل نہیں، آپ نے مال نہیں کھایا۔ دوسرے یہ کیا ہم کسی کو قتل کر کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، آپ لوگوں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو بھاگ کر آئے ہیں؟ یہ تینوں باتیں جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی اور اپنی اور باتیں مزید رکھی، ان کی بات اور گفتگو کا اثر وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل پر ایسا ہوا، انہوں نے کہا نہیں، جب یہ تینوں باتیں نہیں ہیں، نہ یہ غلام ہیں، نہ یہ بھاگے ہیں، نہ قتل کیا ہے، نہ مال کھایا ہے، تو پھر کیوں بھیجنا؟ بادشاہ وقت نے کہا نہیں بھیجوں گا۔ اب یہ بڑے پریشان، اب کیا کریں؟ دوسرے دن پھر ان سے رہا نہ گیا، مختصر کرتا ہوں، دوسرے دن ان لوگوں نے کہا کہ ایسے تو معاملہ نہیں چلے گا، جانے کے بعد تو ہماری بڑی بے عزتی ہوگی، لہٰذا ایسا کرو کہ بادشاہ نجاشی کو بتاؤ، ارے یہ تو تمہارے دین کے خلاف دین پیش کرتے ہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محض اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ اچھا، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا نظریہ کچھ اور ہے، نیا دین لے کر آئے۔ اب نجاشی نے پھر دربار لگایا، اپنے علماء کو بلایا، وزیروں مشیروں سپاہیوں کو بلایا، دربار لگا، پھر کہا اپنی بات پیش کرو۔ کفار نے اپنی بات پیش کی۔ جب کفار نے اپنی بات پیش کی، انہوں نے جب اپنی بات پیش کر لی تو نجاشی کے سامنے جب انہوں نے اپنی بات پیش کی تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بادشاہ نجاشی نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ نجاشی نے پوچھا تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ 10 منٹ کہہ دیجئے، 10 منٹ۔ وہی کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تو حضرت جعفر نے قرآن کی سورہ مریم کی ابتدائی آیات
پیش فرمائیں. اور جب حضرت جعفر طیار نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ مریم کی کون سی آیات ہیں وہ؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. جب یہ آیتیں پڑھی اور آگے تک پڑھتے گئے حضرت سورہ مریم کی آیات، تو بادشاہ وقت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. اللہ کا کلام سن کر پڑھنے والے کی زبان کی بھی تاثیر تھی، ان کے دل کی کیفیات بھی تھی، اور اللہ کے کلام الہی کا اثر بھی تھا. بادشاہ وقت کے اوپر بھی لرزہ طاری ہوا اور اس کی آنکھیں تر ہو گئیں. اتنا رویا کہ داڑھی تر ہو گئی. وہاں بیٹھے ہوئے سارے علماء اور نصرانی پادری بھی رونے لگ گئے. تو جب ان لوگوں کے دل پر یہ بات اور یہ حالات، یہ کیفیت ان کی بن گئی، انہوں نے کہا کہ اور کیا کہتے ہو حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے ذریعے بھیجا جو پاک دامن تھی. حضرت جبریل نے ان کے اندر پھونکا، ایک پھونک کے ذریعے دل کے اندر، پیٹ کے اندر القاء ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے دنیا کے اندر آئے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں. جب انہوں نے یہ کہا ہمارے نبی یہ تعلیم دیتے ہیں، نجاشی کہنے لگا واللہ ھذا وما جاء به عیسیٰ ابن مریم، یہ خدا کی قسم، یہ اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے یہ دونوں باتیں وہی ہیں. بلکہ وہ کہنے لگا فی مشکات واحدۃ، یہ دونوں باتیں تو ایک ہی سرچشمے نور کی ضیا پاشیاں ہیں، ایک ہی سرچشمے نور کی ضیا پاشیاں ہیں. یہ تو ایک ہی اللہ کا کلام معلوم ہو رہا ہے. یہ تو وہی باتیں ہیں جس کو حضرت عیسیٰ ابن مریم لے کر آئے تھے، اور اسی کی تصدیق کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اگر تمہارا دین یہ ہے. اور حضرت جعفر نے اس بھرے مجمع میں کہا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایک قوم تھے، ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت و عظمت عطا فرمائی. مردار کھاتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے، لوگوں کو ستاتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے اور گناہ کیا کرتے تھے، قتل کیا کرتے تھے، خوریزی عام تھی، لوگوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یہ کرتے تھے، اپنی برائیاں گنوائیں. نبی تم کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ زکوٰۃ دینے کے لیے کہتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہتے ہیں. 14 باتیں بیان فرمائی حضرت جعفر طیار نے. اللہ پر یقین کرنے کے لیے کہتے ہیں، قیامت کے دن پر یقین کرنے کے لیے کہتے ہیں. ان باتوں کو جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تو معاملہ یہ تھا. یہ سن کر ان لوگوں نے کہا اگر یہ بات ہے تم جاؤ، امن و امان سے رہو، میں اس پورے قافلے کو تمہارے حوالے اور تمہارے ساتھ بالکل نہیں کرنے والا. جب وہ لوگ بالکل لاچار اور مجبور ہو گئے. یہ واقعہ ہوا تھا ہجرت حبشہ کا. اب حضرت استاذ محترم تشریف لے آئیں. اب حضرت مفتی صاحب جس موضوع پر چاہیں سیرت کی گفتگو کریں. وآخر کچھ اور بھی اسباق اور باتیں تھیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حي على الفلاح.